السلام علیکم۔ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے 25 سے 30 ارب سال ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب زمین، آسمان، جبرائیل، اسرائیل، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جنت، دوزخ کچھ بھی نہ تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء قدیر۔ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل 3 سطروں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 سطروں میں سارے مضمون آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام سے زیادہ رکھے۔ جس سے پیار ہو اس کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو پھول بھی کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے۔ صرف اکبر کہنے سے محبت نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے بھی میرے کئی نام رکھے ہیں، احمد، ابو القاسم، نذیر، بشیر، طٰہٰ، یاسین۔ میری بات ذہن میں رکھیں کہ میرے نبی کا نام یاسین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ یاسین کو نازل کیا تو فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط المستقیم۔ اس کو قرآن پاک کا دل بنا رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی بیگم کو حق مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو تو تیری بیگم کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل سے ہے اور مجھے اس پر درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک عالیشان نبی کا امتی بنایا ہے۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی۔ آپ معراج پر تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، تو مجھے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے وہ دیا ہے جو میں نے کسی بھی اور نبی کو نہیں دیا، کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ کے ساتھ نوح بھی لگا، سلیمان بھی لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا ہے نا، اس کو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا۔ قیامت تک تیرا میرا نام جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے مناسبت پیدا کی۔ اللہ اور محمد کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں نقطے والے لفظ کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کے لیے کوئی نقطہ نہیں رکھا۔ دوسری نسبت، اللہ کے لفظ میں بھی 4 حروف ہیں، محمد کے نام میں بھی 4 حروف ہیں۔ اللہ کے نام میں بھی 4 حروف ہیں، محمد احمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے جو آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اور قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آپ کی نبوت دی اور نبوت کی حفاظت فرمائی۔ جس چیز کو زندگی میں آپ نے ٹچ کیا، اللہ نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ 1439 سال ہو گئے، آپ کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دوسرے نبیوں کی زندگی اور موت کا کوئی زندگی سے لے کر موت تک کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کی زندگی پیدائش سے مرنے تک محفوظ ہے۔ ہم تو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، راجپوت ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم ایک نبی کے امتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پیڑھی شروع ہوتی ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، تاکہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت سے محروم نہ رہ سکیں اور ہمیں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے، شفاعت کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔